ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. احمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے. اس میں شروع میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ یہ غزوہ تبوک میں جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حقیقت کھول دی کہ اے نبی جب آپ واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور ہیلے بہانے کریں گے، جھوٹے عذر تراشیں گے کہ ہم تو جانا چاہتے تھے، ہمارا فلاں عذر تھا تو آپ فرما دیجئے کہ لا تعتذروا، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں تمہاری ساری خبریں دے دی ہیں. اور فرمایا فاعرضوا عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان سے بے رخی برتیے. آگے قرآن کہتا ہے کہ اکثر منافقین تو مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، یہودی منافق، لیکن بعض جو ہے اطراف دیہاتی علاقوں میں بھی تھے. تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ جو دیہاتی ہیں یہ کفر اور نفاق کے اعتبار سے زیادہ سخت ہیں. اس کی وجہ قرآن سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دیہات میں رہنے کی وجہ سے یہ اہل علم سے دور تھے اور اللہ والوں سے دور تھے. اس سے پتہ چلا کہ کسی شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر جو ہے علماء کی کثرت کا ہونا، اہل اللہ کی کثرت کا ہونا یہ بڑی نعمت ہے. ہمارے ملک پاکستان میں اتنی خرابی ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ دینی اعتبار سے آپ دیکھیں یہاں سینکڑوں مدارس ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، دینی ماحول ہے، تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے. آئیے قرآن کریم نے جو ہے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقون الاولون ہیں، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کری اور جو ہے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، جہاد کی اپنا مال خرچ کیا، تو جن صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے جو ایمان لے اور جو ہے قربانیاں دیں وہ صحابہ کرام دوسرے نمبر پر جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، دین کی جو ہے اپنی جان اور مال لگایا، وہ اور پھر قیامت تک کے آنے والے انسان جو ان کے نقش قدم پر چلیں احسان کے ساتھ، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے اخلاص ہو اور وہ جو ہے دین کی محنت میں لگیں، تو ان تینوں طبقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ ان سے راضی ہوں گے، اور ان کے لیے جو ہے جنت کی خوشخبری ہے. تو اس میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک خوشخبری بھی ہے، ایک سعادت بھی ہے، ایک امید بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان صحابہ سے بھی راضی ہو جاؤں گا جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، دین کے لیے قربانیاں دی، اور وہ ان صحابہ سے بھی جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، انہوں نے قربانیاں دی، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ دین کا کام کرنے والے ہوں، دین کی محنت کرنے والے ہوں، دین کی جد و جہد کرنے والے ہوں، تو اللہ پاک جو ان سب سے راضی ہوگا اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی انہیں جو ہے جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. آگے قرآن کریم نے مسجد زرار کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین نے ایک عمارت بنائی اور اس کا مقصد تو یہ تھا مسجد زرار وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کفر کا پرچار کرنے کے لیے بنائی، مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا اور ایک محاذ کے طور پہ بنائی کہ مسلمانوں کے خلاف یہاں سازشیں کی جائیں گی، اور نام اس کو مسجد کا دے دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کری کہ آپ یہاں نماز پڑھیں برکت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کے لیے نکل رہا ہوں، واپسی میں آ کے جو ہے آپ نے فرمایا کہ میں نماز ادا کروں گا اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو حقیقت بتا دی کہ اس کی حقیقت کوئی مسجد کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں کرنے کا ایک اڈا ہے. تو اور لا تقوم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس میں کھڑے ہو کے نماز ادا نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس عمارت کو منہدم کروا دیا، ملیمیٹ کروا دیا. اس سے پتہ چلا کہ اصل اعتبار نیت کا ہے، کیونکہ نیت ان کی مسجد بنانے کی تھی نہیں، بلکہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا بنایا تھا تو اس کو منہدم کروا دیا. اور یہ حقیقت میں مسجد تھی ہی نہیں سرے سے، جیسے میں نے عرض کیا، ورنہ حقیقت میں اگر کوئی شخص جو ہے کوئی اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کر دے اور جو ہے مسلمان اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیں تو قیامت تک کے لیے علماء لکھے وہ مسجد ہو جائے گی، اور اس کا احترام جو ہے مسلمانوں پر واجب ہے. یہاں تک کہ اگر کبھی کسی علاقے میں ایسا موقع آ گیا کہ بھئی وہاں آبادی نہیں رہی اور مسجد ویران ہو گئی تو پھر بھی اس کو منہدم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کی جائے گی اور جو ہے اس کی صفائی ستھرائی رکھی جائے گی،
اور اس امید پر کہ کبھی جو ہے یہاں آبادی ہو تو مسلمان جو ہے دوبارہ اس مسجد کو اعمال کے ذریعے سے آباد کریں، لیکن جو ایک دفعہ مسجد بن گئی تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور فرمایا کہ اے نبی، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے ہی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پہلی مسجد جو بنائے مسجد قباء بنائی، فرمایا وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ اور وہاں جو صحابہ کرام تھے ان کی قرآن نے تعریف کی کہ وہاں ایسے مرد ہیں کہ جو خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت تو ایمان کا حصہ ہے، اور ایک روایت میں فرمایا نصف الایمان، کہ یہ تو آدھا دین ہے۔ اس سے پتہ چلا جس طرح عبادات، معاشرت، معاملات دین کا ایک شعبہ ہے مستقل، تو طہارت، پاک صفائی، ستھرائی، پاکیزگی یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے۔ اور اس سے بڑی اس کی کیا فضیلت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ بھئی قرآن میں تمہاری تعریف آئی، تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم استنجا جو ہے میں پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس عمل پہ کو اللہ تعالیٰ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ بہرحال شہروں میں جو ہے صرف پانی سے استنجا کیا جائے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن ڈھیلے اور پانی کو جمع کیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن چونکہ یہاں شہروں میں واش روم بنے ہوتے ہیں، پتھروں کا ڈھیلوں کا استعمال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس میں دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس کا ایک متبادل آج کل ٹیشو پیپر ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ٹیشو پیپر سے اچھی طرح اس کو خشک کر لیا جائے، اس کے بعد پانی کا استعمال کیا جائے، تو یہ بلا شبہ افضل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کے بدلے میں جنت کے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے کہ مومن اپنا جان اور مال جو ہے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے لگائیں، تو اللہ پاک کل قیامت کے دن جو ہے نا ختم ہونے والی جنت سے جو ہے ان کو نوازیں گے۔ تو اور دوسری آیت میں بھی آیا کل نفس بما کسبت رہینۃ، کہ ہر انسان کی جان گروی رکھی ہوئی ہے اس کے اعمال کے بدلے میں، کل قیامت کے دن اچھے اعمال دے کے جو ہے اس جان کو جو ہے جہنم سے چھڑا لیا جائے۔ وعدن علیہ حقا، قرآن نے کہا یہ اللہ نے کے ذمہ ایک وعدہ ہے، حتمی وعدہ ہے، جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہوگا۔ آگے ان مومنین کی صفات بیان فرمایا کہ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت گزار ہیں، حامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، سائحون، روزے دار ہیں، الراکعون، الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، العامرون۔ اب یہ 5-6 صفات انفرادی عبادات سے متعلق ہیں، فرمایا لیکن صرف نجات کے لیے یہ کافی نہیں، العامرون بالمعروف، دوسروں کو بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، منکر برائی سے روکنے والے ہیں، اور والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے دین کی جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، مختلف اعمال ہیں، لیکن حفظ حدود، جس عمل کا جس درجہ ہے اس کو اسی درجے پر برقرار رکھنا یہ ضروری ہے۔ حد سے تجاوز کرنا جس کو غلو کہتے ہیں وہ منع ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ 3 صحابہ کرام آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں ازواج مطہرہ سے سوال کیا، تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت بھی کرتے ہیں، نفلی روزے بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ تو وہ ان صحابہ کرام نے اس عمل کو کم سمجھا اور فرمایا، اور وہ یہ سمجھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشا ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا میں تو ساری عمر جو ہے رات کو نفل پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں جو ہے ساری عمر نفلی روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور ازواج مطہرات نے بتایا تو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور آپ نے اس کو اپنی سنت کے خلاف قرار دیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی کہ نفلی روزے، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کی ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ دین کے کام میں بھی اتنا مشغول ہونا کہ گھر والوں کے حقوق جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہوں، رشتہ داروں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، بلکہ دین تو نام ہے بیلنس کرنے کا، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو صحابہ کرام تجارت کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، گھر بار کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کرتے تھے حلال طریقے سے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ ہمیں اسی کا حکم ہے۔
آگے ان 3 مخلص صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے بشری لغزش کی وجہ سے، اور ان کا ارادہ تھا کہ کل جائیں گے لیکن پھر جا نہیں سکے، تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے ہیلے بہانے نہیں کیے، جھوٹی قسمیں نہیں کہیں منافقین کی طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم اللہ کی طرف سے معافی آنے کا بھی انتظار کرو، اور ان سے کیونکہ غزوہ تبوک میں جانے قسم کا فرض تھا، تو آپ نے تنبیہ کے لیے ان سے معاشرتی بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ تو 50 دن تک معاشرتی بائیکاٹ رہا، اور اس کے بعد ان کی توبہ نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا کہیں جو ہے وہ پناہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کو توبہ کو قبول فرمایا اور توبہ کی آیت نازل ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر خالص سچی توبہ کیا جائے تو اللہ پاک جو اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ آگے قرآن نے کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو، اور اس کا آسان نسخہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، جن کی نیت میں، عمل میں، کردار میں ہر اعتبار سے سچائی ہو، یعنی دینی ماحول میں رہنا، اہل علم بزرگان دین کی صحبت میں رہنا، مسجد کے ماحول میں رہنا، یہ نسخہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ غزوہ تبوک میں چونکہ ہر ایک کو جہاد میں جانے کی جو ہے وہ حکم تھا، لیکن عام حالات میں اس طرح حکم نہیں ہے، بلکہ اگر کفار کے مقابلے میں ایک جماعت بھی کافی ہے تو اتنی جماعت صرف جہاد کے لیے نکلے۔ قرآن نے کہا ایسا نہ ہو کہ ہر مرتبہ تمام کے تمام مسلمان جہاد کے لیے نکل جائیں، کیونکہ دیکھیں دین کے اندر تقسیم کار ہے، جہاد ایک عظیم شعبہ ہے تو وہ بھی ضروری ہے، تعلیم و تعلم، دین کا علم حاصل کرنا وہ بھی ایک شعبہ ہے، مبلغین آج کل تبلیغی جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے وہ بھی ایک شعبہ ہے، خانقاہ کے اندر باطن پہ محنت ہو رہی ہے، سارے دین کے شعبے ہیں اور ان کا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن ان کا ہدف، ان کا مشن ایک ہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور سب اللہ کی رضا کی اور جنت کے طالب ہوئیں۔ تو قرآن نے کہا کہ سارے کے سارے مسلمان جہاد کے لیے نہ نکلیں، بلکہ ایک جماعت جہاد کے لیے جائے، اور جو جماعت مقام پہ ہے وہ دین سیکھے، اور جب یہ مجاہدین واپس آئے تو ان کو بھی دین سکھائے تاکہ وہ بھی ڈریں۔ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام پہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ فرمایا گیا، وہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت اور ان پر بڑی گرائے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی مشقت آئے اور کوئی مصیبت آئے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمہاری بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں اور تم پر بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ اسی وجہ سے دوسری آیت میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے اتنے خیر خواہ نہیں، ہمارے والدین رشتہ دار ہمارے لیے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر خواہ ہے۔ آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اس میں یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام یونس ہے۔ یہ مکی صورت ہے، شروع کے اندر مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے، جگہ جگہ قرآن نے اس کو نقل کیا۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ رسول جو ہے یہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی، آرام کرتے ہیں، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے کہا اس میں کیا تعجب ہے، جتنے ہی پیغمبر آئے ان سب کی بیویاں تھیں، بچے تھے، وہ بھی بشر تھے۔ اور دیکھیں عقلی طور پر بھی اگر پیغمبر جو ہے دیکھیں وہ قوم کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا، تو آپ نے فرمایا کہ خلق القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، یعنی نبی رسول جو ہوتے ہیں وہ قرآن کریم اور آسمانی کتاب کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ امت سیکھتی ہے۔ تو اگر فرشتہ پیغمبر بن کے آتا، فرشتے کو تو نیند نہیں آتی، فرشتے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو تو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، تو وہ کیسے جو ہے لوگوں کے لیے عملی نمونہ بنتا؟ اس لیے جو ہے معلم یعنی کہ استاد اور جو شاگرد ہیں، سیکھنے والے ہیں، ان دونوں کی ایک جنس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے مشرکین کی یہ بات نقل کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، بھائی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کلام لے کر آؤ، یہ اس قرآن میں تبدیلی کر دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو احکام ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ میں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اپنی طرف سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ میں خود جو ہے وہی کا متبع ہوں، مجھے خود وہی کی پیروی کا حکم ہے۔ اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور اس کے بعد ہر زمانے میں ایک طبقہ علماء کا اللہ پاک ایسا پیدا کرتے ہیں جو بھی قرآن کریم میں کوئی لفظی معنوی تحریف کرنا چاہتا ہے تو فوراً جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں، امت کے سامنے جو ہے صحیح دین پیش کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا
کہ مشرکین جو ہے وہ قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق بنانا چاہ رہے تھے. آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے اور اب وہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یوں کر دیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یوں پوچھیں کہ بھئی ہمارا کاروبار یہ صحیح ہے نہیں, یہ شریعت کے مطابق ہو جائے, یہ حل ہمیں بتائیں. اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنا, اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے تابع کرنا, یہ ہے تقاضا, یہ ہے مطالبہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آگے جو ہے قرآن کریم نے ایک چیلنج دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسول نے کلام خود کر لیا, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو ٹھیک ہے تم بھی جو ہے اعلیٰ درجے کے عربی دان ہو, فصیح اور بلیغ عربی بولتے ہو, تو اس قرآن کی طرح فأتوا بسورۃ من مثلہ, ایک سورت لے کر آ جاؤ. اور آج 1400 سال گزر گئے لیکن اس قرآن جیسی ایک سورت جو ہے کوئی بنا کے نہیں لا سکا. یہ اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قرآن کا جاری ہو جانا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. آگے قرآن کریم نے یہی کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں تمہاری طرف تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے قرآن کی شکل میں. وشفاء لما فی الصدور, اور سینوں کے دلوں کے اندر جو باطنی امراض ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے. حرص ہے, لالچ ہے, کبر ہے, مال کی بے جا محبت ہے, قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے. آگے قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ جو ہے کسی بھی حالت میں ہو اور لوگوں شاید تم قرآن پڑھ رہے ہو یا کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہو, تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, اللہ سے کسی کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں. بلکہ قرآن نے کہا کہ ایک ذرہ بھی زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو وہ سب اللہ کے علم ہے, اللہ کی نظروں کے سامنے سے ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف, اے لوگوں سن لو اللہ کے جو ولی ہیں, دوست ہیں, ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اور ولی کون ہیں؟ تو دو شرطیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون. تیسرے پارے میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, سارے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. یہ عمومی دوستی ہے لیکن خصوصی دوستی, خصوصی ولایت کے لیے ایمان کے بعد تقوی بھی ہے. تقوی نام ہے ترک معصیت کا, جو جتنا گناہوں سے بچنے والا ہوگا اس کی اللہ کے ساتھ جو ہے اتنی پکی دوستی ہوگی. اور قرآن نے کہا اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. اللہ والوں پر بھی حالات آتے ہیں, وہ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں, ان پر بھی بیماریاں آتی ہیں, حالات آتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے ان کو سکینہ اور دلی اطمینان نصیب ہو جاتا ہے, صبر نصیب ہو جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عارضی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تقدیر الہی کے مطابق ہیں. آگے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے قوم کو جو ہے 950 سال دعوت دی, قوم ایمان نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس میں ایمان والوں کے ساتھ نوح علیہ السلام نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا. آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے, اور فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے کہ جب جو ہے اس کی موت کا وقت آیا اور یہ سمندر میں غرق ہونے لگا تو اس نے کہا آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس رب پر ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. یعنی کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل آنا وقت عصیت, اب ایمان لا رہے ہو جبکہ ساری زندگی تم نافرمانی کرتے رہے, خدائی کا دعویٰ کرتے رہے, لیکن اب جب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور موت کے فرشتے نظر آنے لگے, عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے, تو اب اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اب توبہ قبول نہیں, اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے. حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب تک کہ موت جو ہے وہ حلق تک نہ آ جائے, یعنی کہ جب تک روح نکلنے کا وقت نہ آ جائے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آگے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام عراق کے اندر ایک علاقہ ہے موصل, اس میں بستی ہے نینوا, وہاں آپ کو جو ہے مبعوث فرمایا تھا اور لگ بھگ 1 لاکھ کی آبادی تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا, لیکن قوم نہ مانی. حضرت یونس علیہ السلام پر وہی ہوئی کہ آپ نکل جائیں اس بستی سے, اس بستی والوں پر جو ہے عذاب آئے گا 3 دن کے اندر. یونس علیہ السلام نے اس کی اطلاع کر کے آپ جو ہے بستی سے نکل گئے. ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیاہ بادل بھیجے اور جو ہے اس سے سیاہ دھواں نکلا جو ہے ان کے گھروں کے اوپر تک آ گیا. قوم سمجھ گئی کہ اللہ کا عذاب جو ہے اب جو ہے وہ قریب آنے والا ہے اور ہم سب کو جو ہے عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے. تو وہ سب حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے توبہ کے ارادے سے, توبہ کرنا چاہتے تھے, لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو بستی سے نکل گئے تھے. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اپنی ساری عورتوں بچوں کو لے کر جو ہے کھلے میدان میں آ گئے, ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, توبہ کی. اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا.
یا یہ بس سمجھ لیں کہ اصل میں انہوں نے عذاب الہی کا مشاہدہ تو کیا تھا، لیکن عذاب الہی ابھی ان کے اوپر آیا نہیں تھا، اس میں وہ مبتلا نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے توبہ قبول ہے۔ لیکن فرعون کا جیسے بھی واقعہ آیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا، گرفتار ہو چکا تھا، اس کی روح نکل رہی تھی، تو اس وقت جو ہے عذاب، اس وقت جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں قوم میں واپس جاؤں گا تو یہ لوگ کہیں کہ آپ نے غلط خبر دی، آپ نے جھوٹ بولا، اور جس کی خبر غلط ثابت ہوتی تھی، جھوٹ ثابت ہوتا تھا، تو جو ہے اس کو یہ قوم قتل کر دیا کرتی تھی۔ تو یونس علیہ السلام مزید آگے چلے گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب یہاں ان سے یہ خطا ہوئی کہ ان کو وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ میں آگے ہجرت کروں یا نہ کروں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام بھی بشر ہوتے، ایک طبعی تقاضا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے یونس علیہ السلام آگے گئے۔ تو یہ کوئی گناہ اور معصیت نہیں تھی، بلکہ ایک قسم کی غلطی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ والوں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے، چھوٹی غلطی بھی ہوتی ہے، تو ان کا جو ہے محاسبہ، ان کی پکڑ جو ہے وہ انہی کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، لوگوں نے آپ کو پہچان لیا، اب کشتی جو ہے اللہ کی شان وہ سمندر کے بیچ میں رک گئی، کیونکہ اس کشتی کی خاصیت یہ تھی کہ اگر کوئی غلام بھاگ کر آئے تو وہ کشتی رک جاتی تھی۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے تو بعض غلام جو ہے وہ آقا سے جان چھڑا کر بھاگ جاتے تھے، تو یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام میں ہی ہوں، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اب جو ہے میں نکل گیا۔ تو اور جب تک وہ غلام اس کشتی سے نہیں نکلا تو کشتی چلتی نہیں تھی، تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں اور مجھے سمندر میں ڈال دو، تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے قرعہ ڈالا، تو بار بار یونس علیہ السلام کا نام آیا اور آپ جو ہے وہ سمندر میں جو ہے چلے گئے۔ تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 دن تک آپ پیٹ میں رہے، اور وہاں آپ نے جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ پاک نے جو ہے آپ کی اس التجا کو قبول فرمایا، اور پھر مچھلی نے جو ہے آپ کو سمندر کے ساحل کے اوپر ڈال دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ، اے لوگو اگر تمہیں کوئی تکلیف میری طرف سے پہنچے تو اسے سوائے میرے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور جو ہے اگر کوئی خیر پہنچے، میں کسی کو کوئی بھلائی اور خیر پہنچانا چاہوں، کوئی نعمت دینا چاہوں، تو کل کائنات جو ہے اس کو رد نہیں کر سکتی۔ آگے اس صورت کا اختتام ہوا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو سن لو، تمہارے رب کی طرف سے ایک حق آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، اب جو ہدایت اس سے لیتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت لیتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر نگران نہیں، ذمہ دار نہیں۔ نبی کا کام تبلیغ کرنا ہوتا ہے، دین کی بات پہنچا دینا ہوتا ہے، آگے قوم اس ہدایت کو قبول کرے نہ کرے اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔